یہ جو جاہل لوگوں نے اور یہ اسلام کا اور عجیب سے چیز بنا دی ہے نا، ایک ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعک رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کو آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نہ خواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ہوئی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. جنازے میں تاخیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر تاخیر جائز ہے؟ کس حد تک تاخیر کی اجازت ہے؟ اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو ایک غیر افضل کام یا سنت کام پر تنقید کس حد تک کرنا جائز ہے؟ مشہور علماء کے جنازوں میں لوگ پورے ملک سے قافلوں کی صورت میں سفر کر کے آتے ہیں، ان کے جذبات کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے؟ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ کیسے ہوا؟ مشہور اور بڑے علماء کو اپنے مریدوں کو وفات کے بعد کی کیا وصیتیں کرنی چاہیے؟ پورا ایم اسلامیات کا پیپر بنا کے دے دیا ہے. جنازے میں تاخیر جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں مسجد میں، تو صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا رات کو انتقال ہو گیا تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ضرور بتا دیتے تاکہ میری نماز سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ نے قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اٹھایا گیا، رات کو انتقال ہوا بس رات کو دفن کر دیا ان کو. تو جنازے میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے. باقی ابھی بہت بڑے بزرگ حضرت مختار صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے،
لا نزکی علی اللہ احدا، جو ہمیں معلومات ہے ان کے بارے میں، جو ان کی جو تعلیمات ہے، ظاہر ہے 100% یقینی دعوت تو کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے۔ کے پی کے میں ان کا جو اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، ہمارے جامعۃ الرشید سے بھی اساتذہ جاتے تھے وہاں ان کی صحبت میں، میرا بھی بہت دل کرتا تھا جاؤں، لیکن میں مشہور ہو گیا ہوں، میرے لیے کہیں آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کہیں بھی بیٹھو تو کہ سیکھنے کی نیت سے جتنے بھی اللہ والے بزرگ ہیں، ہم لوگ تو بزرگوں کو مانتے ہیں نا، ہم لوگ کے یہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے تو بزرگ لیس بنا دیا سوسائٹی کو، انہوں نے تو یہ پیغام دیا کہ بابے بابے سارے ہی غلط ہیں، اور ونس اپون اے ٹائم کوئی بزرگ ہوا کرتا تھا، اب کوئی بزرگ ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر دور میں رہے گی۔ تو انہی بزرگوں میں سے ایک حضرت مولانا مختار صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ان کے جنازے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے، جس پہ لوگوں نے مجھے بہت کال کی کہ آپ اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کرواؤ کہ علماء کے جنازوں میں تاخیر ہو رہی ہے، علماء بیانات میں تو کہتے ہیں جنازہ جلدی ہو، اور عملی طور پر میرے پاس جو معلومات ہیں میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں، ان کے جنازے میں تاخیر مجھے جو پتا چلا ہے دھن کی وجہ سے ہوئی ہے، وہاں دھن بہت زیادہ تھی، ٹریفک، میں ابھی لاہور میں تھا نا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، جو آدھے گھنٹے کا سفر وہ 4-5 گھنٹے میں ہو رہا تھا، تو میری معلومات کی حد تک جو ہے ان کے جنازے میں تاخیر ہوئی ہے دھن کی وجہ سے، بہت زیادہ دھن تھی۔ باقی اصولی طور پہ دیکھو مسئلہ یہی ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر، بڑے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے جنازے میں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ فوراً جنازہ پڑھا دیا جائے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے تاخیر کروائی کسی وجہ سے، واللہ عالم۔ تو مفتی تقی صاحب نے کہا بھائی اب ولی کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا، یعنی دل سے یہ بتا دیا کہ میں اس پہ خوش نہیں ہوں، عملی طور یعنی اب میرے اختیار میں نہیں ہے نا، ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس پہ تو مکلف نہیں ہوتا۔ بتاؤ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہو جنازہ نہیں پڑھانا، تو پھر امام کیا کرے گا؟ بیٹے سے تھوڑی لڑے گا۔ تو اب ان کے بیٹے نے کیوں کہا وہ جانے، ان کے بیٹے جانے، لیکن یہ بات بر صغیر میں دیکھنے میں آتی ہے کہ بڑی شخصیتوں کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں ٹھیک ٹھاک تاخیر ہوتی ہے، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ بہت سی چیزیں عربوں میں خاندانی ہیں، کیونکہ وہ اجمیوں یعنی جو غیر مسلم ہے نا، ان کے ساتھ سعودی عرب پہ حکومت نہیں رہی نا، یعنی انگریزوں نے حکومت نہیں کی، ہندوؤں کے ساتھ ان کا زیادہ جوڑ رہا نہیں ہے، تو ان کی جو عرب لوگ ہیں وہ زیادہ رہے نہیں ہیں غیر مسلم قوموں کے ساتھ، تو غیر مسلموں کی بہت ساری جو برائیاں جو ہم لوگوں میں آئی ہیں ان میں نہیں آئی ہیں۔ پیسہ آنے کی وجہ سے ان میں سوسائٹی میں جو خرابی آئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کلچر تبدیل ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں جہیز آ گیا، بارات آ گئی، یہ سارا ہندوؤں سے آیا ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں وزیرستان میں آپ جا کے دیکھو، جو ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، ان میں جو پٹھانوں کا اصل کلچر ہے اس میں بارات کا اپنی تصور نہیں ہے، جہیز کا اپنی تصور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو علماء نے سمجھایا ہے، بھائی کلچر ہے ہی نہیں، جو مسلمانوں کا اصل کلچر یہی تھا کہ نکاح پہ سارا خرچہ لڑکے کا ہوگا، لڑکی والوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی وہاں بارات نہیں ہے، اگر وہ بارات کا کھانا کھلا بھی رہے ہوتے ہیں تو لڑکے سے پیسے لیتے ہیں، وہ مرد سے پیسے لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے، عربوں میں بارات ہے ہی نہیں، سارا خرچہ مرد اٹھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سب علماء کے ہاں بیٹیوں کی شادیوں پہ باراتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو ہندوؤں میں ہو رہا ہے، کوئی فرق جہیز بھی ہو رہا ہے، عربوں میں جہیز بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں جہیز بھی ہے، علماء کے بھی یہاں بھی ہے، چاہے تبلیغ میں ہو کوئی، اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو بچا لے، چاہے تبلیغ میں ہو، چاہے وہ عالم ہو، بزرگ ہو، خلیفہ ہو، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، سب چل رہا ہے، کیونکہ رسم کے خلاف جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کوئی کلچر بن چکا ہو نا، کوئی چیز کلچر کا حصہ، اس کے آگے چلنا بہت مشکل ہے۔ میں نے بتایا نا ابھی میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، ایک مصیبت بن گئی ہے میرے لیے شادی، وہی لڑکی والے وہی بارات بھی کر رہے ہیں، وہی بھائی چھوڑو یار، گاڑی لے کے آ رہا ہوں، آپ بچی کو بٹھاؤ، ہماری بہو ہے، نکاح پڑھاتے ہیں، لے آتے ہیں، بس کیا ہو گئی شادی، اور کیا، پھر اگلے دن ولیمہ ہم کر لیں گے، وہ ہماری مرضی ہے، کیسا دال چاول کھلاتے ہیں، قورمہ بریانی کھلاتے ہیں، کتنے افراد کو بلاتے ہیں، وہ ہمارا ہیڈک ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ ہم آپ کو کیش اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں بچی کی جو شادی کے لیے، تو آپ نے دلہن کے کپڑے وپڑے تیار کریں، لڑکے کا کام ہے یہ، یا لڑکے کا باپ دے گا یا لڑکا دے گا۔ اب بیٹوں کی شادیاں شروع کرنی ہے ہم نے، تو جیسے اپنی کی ہیں اپنی بھی میں نے ایسے ہی کی ہے۔ بھائی ہم گئے لڑکی والوں کے گھر گئے، بات طے ہوئی تو ہم نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا، بھائی آپ دلہن کے کپڑے وپڑے اس سے تیار کر لیں، جو بھی آپ کو، جو بھی دلہن کو ضروری سامان جو دیا جاتا ہے، کپڑے اور جو بھی آج کل خواتین کے میک اپ کے سامان ہوتے ہیں، بھائی ہمیں تو نہیں پتا ان چیزوں کا، آپ کو پتا ہے ہم اتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں، اس میں یہ آپ کا ہیڈک ہے، اب کیا خریدنا ہے، آپ پکڑا دیا ان کو بھائی، اور ہمیں رخصتی کی تاریخ بتا دو، ہم نے اپنا گھر تیار کر لیا، یا جو سیپریٹ کوئی روم لے لیا کرائے پر، یعنی جو گھر، وہ خالی روم نہیں ہوتا، گھر ہوتا ہے، ایک کمرے کا، 2 کمرے کا، جو بھی ہماری استطاعت تھی۔ تو جب میں نے دوسری شادی کی ہے بالکل ایسے ہی کی، تیسری بھی ایسے کی، چوتھی بھی ایسے کی، خیر ہماری تو ساری شادیاں اس طریقے سے ہو گئی آرام سے۔
تو ایسے ہی ہوئی تھی جب میری سیکنڈ میرج ہوئی تھی، تو میں نے ان کو بولا کہ پہلی بھی میری بہت آرام سے ہوئی،